بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی بخیر وفیت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ 9th کمپیوٹر سائنس اردو میڈیم کے یونٹ نمبر 8 کمپیوٹر کے استعمال میں اخلاقی، سماجی اور قانونی خدشات اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز مکمل کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نہیں ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہم لوگ چیپٹر نمبر 8 کی ایکسرسائز میں سے پہلے اس کے ایم سی کیوز مکمل کریں گے۔ نمبر 1 ایم سی کیوز ہے کمپیوٹر کو محفوظ طریقے سے اور ذمہ داری سے استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا بے آنسر درست ہے، ہماری ذاتی معلومات کی حفاظت کرنا اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں دانشمندانہ انتخاب کرنا۔ نمبر 2 کمپیوٹر کے ذمہ دار استعمال میں کیا شامل ہے؟ تو اس کا اسٹوڈنٹ جی آنسر درست ہے، آپ جو کچھ آن لائن شیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہنا اور اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3 ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی مطابقت کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو کیا چیک کرنا چاہیے؟ تو اس کا بے آنسر درست ہے، سافٹ ویئر پیکجز پر سسٹم کے تقاضے اور انہیں آپ کے کمپیوٹر کی تصریحات کے ساتھ ملائیں۔ نمبر 4 مضبوط منفرد پاس ورڈ استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جی آنسر درست ہے، کسی کے لیے آپ کے پاس ورڈ کا اندازہ لگانا اور آپ کے اکاؤنٹس تک رسائی مشکل بنانا۔ نمبر 5 نامعلوم لنکس پر کلک کرنے یا ناقابل اعتماد ذرائع سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے بچنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ تو اس کا اسٹوڈنٹس بے آنسر درست ہے، ان میں میلویئر ہو سکتا ہے جو آپ کے آلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کی معلومات چرا سکتا ہے۔ نمبر 6 ٹو فیکٹر توثیق کیا کرتا ہے؟ اس کا بے آنسر درست ہے، یہ توثیق کی دوسری شکل کی ضرورت کے ذریعے سیکیورٹی کی ایک اضافی پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 7 حساس لین دین کے لیے پبلک وائی فائی استعمال کرتے وقت آپ کو کیوں محتاط رہنا چاہیے؟ تو اس کا بے آنسر درست ہے اسٹوڈینٹس، عوامی وائی فائی نیٹ ورک اکثر کم محفوظ ہوتے ہیں۔ نمبر 8 سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کا ایک اہم پہلو کیا ہے؟ تو اس کا اسٹوڈنٹس جی آنسر درست ہے، دوسروں کا احترام کرنا اور حساس معلومات کو عوامی طور پر شیئر کرنے سے گریز کرنا۔ نمبر 9 اگر آپ کو کسی نامعلوم ارسال کنندہ کی طرف سے ذاتی معلومات طلب کرنے والا ای میل موصول ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اسٹوڈنٹس جی آنسر درست ہے، ای میل کو نظر انداز یا حذف کریں۔ نمبر 2 پہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ چیپٹر نمبر 8 کی ایکسرسائز میں سے اس کے شارٹ کویسچنز مکمل کریں گے۔ نمبر 1 شارٹ کویسچن ہے کمپیوٹر کو محفوظ طریقے سے اور ذمہ داری سے استعمال کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا آنسر پیج 141 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 1 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 141 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ کمپیوٹر کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذاتی معلومات کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ہم جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں دانشمندانہ انتخاب کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارا آن لائن برتاؤ قابل احترام اور اخلاقی ہو۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر مکمل کرنا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 2 آپ کو اپنے اکاؤنٹس کے لیے مضبوط منفرد پاس ورڈ کیوں بنانا چاہیے؟ اس کا آنسر پیج 142 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 2 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 142 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ مضبوط پاس ورڈ کا استعمال، اپنے اکاؤنٹس کے لیے ہمیشہ مضبوط منفرد پاس ورڈ بنائیں۔ ایک مضبوط پاس ورڈ میں عام طور پر حروف، اعداد اور خصوصی حروف کا مرکب شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاس ورڈ 1 2 3 استعمال کرنے کی بجائے آپ یہ اس طرح B3TER P@SSW0RD مطلب ڈیفرنٹ اس میں آپ لوگ حروف کو استعمال کریں، جیسی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کویسچن نمبر 2 کا آنسر مکمل کریں گے۔ شارٹ کویسچن نمبر 3 آپ اپنے آپ کو نقصان دہ لنکس اور ڈاؤن لوڈرز سے کیسے بچا سکتے ہیں؟
تو اس کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی بک کے اندر نہیں دیا گیا، تو میرے پاس اولڈ بک پڑی ہوئی ہے، پرانی بک پچھلے سال والی، تو اس کے اندر اس کا آنسر دیا گیا ہے، تو اس کے اندر سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنی بک کے اوپر لکھ لینا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے مکمل کر لیں اور اس کو اپنی بکس کے اوپر کسی مناسب جگہ پہ لکھ لیں۔ لنکس اور ڈاؤن لوڈرز سے محتاط رہنا، نامعلوم لنکس پر کلک کرنے یا غیر بھروسہ مند ذرائع سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ان میں نقصان دہ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے جسے ملوائر کہا جاتا ہے، جو آپ کے کمپیوٹر یا موبائل کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کی ذاتی معلومات چرا سکتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شورٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر مکمل کرنا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 4، 2 فیکٹر توثیق کیا ہے اور یہ کیوں مفید ہے؟ اس کا آنسر پیج 142 پر دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 4 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 142 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے 2 فیکٹر توثیق۔ 2 فیکٹر توثیق آپ کے اکاؤنٹس میں سیکیورٹی کی ایک لیئر کا اضافہ کرتی ہے، اس سے سیکیورٹی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، یہ سیکیورٹی کی ایک لیئر کا اضافہ کرتی ہے۔ اپنے پاس ورڈ درج کرنے کے بعد آپ سے معلومات فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ کے فون پر بھیجے گئے کوڈ، یہ کسی کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرنا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شورٹ کوسچن نمبر 4 کو مکمل کرنا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 5، حساس لین دین کے لیے پبلک وائی فائی کے استعمال سے گریز کرنا اچھا خیال کیوں ہے؟ اس کا آنسر پیج 143 پر دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 5 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 143 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر کریں گے حساس لین دین کے لیے پبلک وائی فائی سے گریز۔ پبلک وائی فائی نیٹ ورکس جیسے کیفے یا لائبریریاں اکثر کم محفوظ ہوتے ہیں، ان نیٹ ورک سے منسلک رہتے ہوئے حساس معلومات جیسے آن لائن بینکنگ تک رسائی سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اس کے بجائے اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ گھر پر محفوظ نجی نیٹ ورک پر نہ ہوں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شورٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر مکمل کرنا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 6، سوشل میڈیا پر آپ جو شیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر بھی پیج 143 پر ہی دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 6 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 143 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم جیسے فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس سابقہ ٹویٹر ہمارے دوستوں کے ساتھ جڑنے اور معلومات کا اشتراک کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پوسٹ کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ ذاتی معلومات جیسے کہ آپ اپنے گھر کا پتہ یا فون نمبر عوامی طور پر شیئر کرنے سے ہمیشہ گریز کریں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 6 کا آنسر آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شورٹ کوسچن نمبر 7، دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر پیج 144 پر دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 7 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 144 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے دانشورانہ املاک کے حقوق کے حوالے سے اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں۔ دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کرنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ بغیر اجازت کسی اور کے کام کو کاپی کرنا، شیئر کرنا یا استعمال کرنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے۔ مثال کے طور پر فلموں یا سافٹ ویئر کو بغیر کسی معاوضے کے ڈاؤن لوڈ کرنا کاپی رائٹ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تخلیق کاروں کی حمایت اور ان کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے قانونی طور پر ہمیشہ اجازت لینا یا مواد خریدنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شورٹ کوسچن نمبر 7 کو مکمل کریے۔